اللہ تعالیٰ موالات کے بارے میں، موالات کے مختص اور مخصوص ہونے کے بارے میں اس حد تک مسلمانوں کو متنبہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، دیگر غیر مسلموں کے ساتھ تمہاری موالات نہیں ہونی چاہیے، لیکن سنو، توجہ کے ساتھ سنو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس حد کو کراس کرتے ہوئے، اس قید کو اور اس حد کو تجاوز کرتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ موالات رکھو گے تو غیر مسلموں کے ساتھ موالات کی نحوست کیا ہوگی؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو غیر مسلموں کے ساتھ موالات کا تعلق رکھے گا، وہ موالات کا تعلق رکھنے والا سمجھ جائے وہ غیر مسلموں ہی میں سے ہے۔ ہاں، عیسائیت کے ساتھ موالات رکھنے والا 1000 مرتبہ کلمہ پڑھے وہ عیسائیت ہی میں سے ہے۔ یہود کے ساتھ اور ہنود کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ اور دیگر تمام مذاہب کے ساتھ جو موالات رکھے گا، ایسا موالات رکھنے والا انہی میں سے ہوگا۔ ہاں، اس کا پھر امت مسلمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، تعلقات کا پہلا درجہ اور تعلقات کا پہلا شعبہ ہے موالات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موالات، اور موالات کا معنی میں نے عرض کر دیا، دلی محبت، دلی پیار، دلی عقیدت، دلی الفت، دلی چاہت، یہ جو موالات کا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ موالات کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ میرے ساتھ موالات رکھو اور میرے رسول کے ساتھ موالات رکھو، اہل ایمان کے ساتھ موالات رکھو، اور فرمایا الذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی یا اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اہل ایمان ہیں۔ اور سنو، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس طرح یہود و نصارہ کے ساتھ موالات کی نحوست یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ موالات رکھنے والا انہی میں سے ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ موالات رکھے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ اللہ کے گروہ میں آ جائے گا، اللہ کے لشکر میں آ جائے گا، اور اللہ کا لشکر ہی غالب ہو کے رہتا ہے۔